27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ گھمنڈ کرو، نہ تکبر کرو، نہ اتراؤ، بِمَا آتاکم، اس پر جو اس نے تمہیں دی، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل مختال، کسی بھی اترانے والے کو، فخور، فخر کرنے والے کو، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، الحمید، بڑی ہی تعریفوں والا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حسرت اور تکبر کی اللہ نے ممانعت فرمائی، اور اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اللہ نے ہر تکلیف کو پہلے سے کتاب میں درج کر دیا اپنے علم کے مطابق، اور یہ لوح محفوظ میں درج کرنے کی اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تمہارا نقصان ہو چکا، تمہیں تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، اس پر افسوس نہ کرو۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم اور تقدیر میں اسی طرح ہی تھا، جو ہو چکا تقدیر میں یہی کچھ تھا، اور اسی طرح تھا انسان کا یہ ایمان ہو کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی گئی یا جو نقصان اٹھانا پڑا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ یقین انسان کو پیدا ہو جائے تو پھر تکلیف زدہ انسان بے چینی اور جزع فزع کا اظہار نہیں کرے گا، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے گا، کہے گا اللہ جو کچھ آپ نے جیسا کیا آپ کی طرف سے ہے، اللہ میں راضی ہوں۔ تو انسان کا تقدیر پر ایمان ہوگا تو اس کی وجہ بیان کی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر انسان کو پریشانی پر، دکھ پر، مصیبت پر اتنا افسوس نہیں کرنا پڑتا، اس کا ایمان تقدیر پر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر غرور اور تکبر نہ کرو، اتراؤ نہ، یہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہنر اللہ نے دیا ہے، کوئی کمال ملا ہے تو رب کی طرف سے ہے، اپنا کمال نہ سمجھو۔ تو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے
اس پر قرآن نے فرمایا ولا تفرحوا، غرور اور تکبر نہ کرو۔ جب انسان کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ اسے ملنے والا مال و دولت، اولاد، عزت اور جاہ سب یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، تو وہ انسان اسے اپنی محنت اور کوشش کا ثمرہ نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر فخر نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے کہ انسان کتنا ہی ذہین اور عقل مند کیوں نہ ہو، ایک دماغ کی رگ اللہ آگے پیچھے کر دے، انسان کسی کام کا نہیں، پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ تو انسان کو اپنے ہنر اور کمال پہ اترانا نہیں چاہیے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں گھمنڈ نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو جو کچھ بھی ملا۔ اگر انسان کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، اچھے خاندان، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے دیا۔ کسی انسان نے اللہ سے یہ بات نہیں مانگی تھی اللہ مجھے فلاں خاندان سے فلاں جگہ، یہ اترانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں جن کو آج گھر بھی میسر نہیں، سخت سردی میں نہ بجلی نہ پانی کچھ بھی نہیں، اور خیمے کپڑوں کے لگائے ہوئے کیسے بیٹھے ہوئے، نہ اپنا گھر بار۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اترانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تکبر اللہ کی صفت ہے، انسان کے ساتھ تکبر نہیں ججتا۔ تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ بندہ ایمان رکھے گا، پھر غم مصیبت میں انسان کو وہ دکھ نہیں ہوتا، پھر انسان یہ نہیں کہتا او یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ میری غلطی تھی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے صبر کرنا چاہیے انسان۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ گھمنڈ کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے، کوئی بھی کمال اللہ نے دیا، ہنر دیا، فن دیا، کمال بندے کا نہیں، اللہ کریم نے صلاحیتیں دی ہیں، اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان اترانا شروع کر دے، اللہ وہ صلاحیتیں بندے سے لے لیتے ہیں، وہ نعمتیں اللہ لے لیتے ہیں، اس لیے نعمت میں بندے کا کمال نہیں۔ واللہ لا يحب، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کل مختال فخور، کسی بھی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیل لوگ ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بخل کی مذمت فرمائی۔ بخیل آدمی خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ نیکی کرنا چاہے اس پہ طعنہ زنی کرتا ہے بخیل آدمی، اس کی نیکی کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی برے کام میں، بری رسم میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، دل کھول کے بخیل خرچ کرتا ہے، پھر اسراف کرتے ہیں، وہاں ان لوگوں کو نہ خود روکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے اعراض کیا، یعنی صحیح جگہ پر، نیکی کی جگہ پر خرچ نہ کیا، اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں،
نقصان بندے کا اپنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی هو الغنی الحمید، وہی بے نیاز ہے، اسے کسی کے مال کی ضرورت نہیں۔ الحمید، تعریفوں کے لائق بھی وہ اللہ ہے، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔